السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں یاد ہوگا کہ ہم اختتام کے قریب ڈیلیٹ نوڈ کے بارے میں بات کر رہے تھے. کاروائی یہ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک BST ہے، یعنی کہ ایک بائنری سرچ ٹری ہے، جس میں ہم کوئی ایگزسٹنگ نوڈ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم تصویری خاکے بنائے جس میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں نوڈز اور پوائنٹرز کو کس طرح ری ارینج کرنا پڑے گا. ڈیلیٹ کے لیے ہم نے 3 کیسز سامنے رکھے. وہ یوں تھے کہ اگر ایک نوڈ جو ڈیلیٹ کرنے والا ہے وہ لیف نوڈ ہے، یعنی اس کا نہ تو کوئی لیفٹ چائلڈ ہے نہ کوئی رائٹ چائلڈ ہے. اگر وہ ایسا نوڈ ہے تو اس کو ڈیلیٹ کرنا قدرے آسان تھا، کیونکہ اس میں صرف یہ کرنا ہے کہ اس نوڈ کا جو پیرنٹ ہے اس کا لیفٹ یا رائٹ پوائنٹر جس میں یہ لیف نوڈ لگا ہوا ہے اس پوائنٹر کو نل کر دو، اور یہ جو نوڈ اب ڈیلیٹ ہو گیا، اگر اس نے ڈائنامکلی میموری لی تھی، یعنی کہ ہم نے نیو کے ذریعے نوڈ کو ایلوکیٹ کیا تھا، تو اب ہم اس میموری کو ریلیز کر دیں گے. دوسرا کیس تھا کہ اگر ایک نوڈ جو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا یا لیفٹ چائلڈ ہے یا رائٹ چائلڈ ہے، یعنی کہ لیفٹ یا تو ایک سنگل نوڈ ہے یا ایک لیفٹ سب ٹری ہے، اسی طرح اس کا رائٹ چائلڈ سنگل یا رائٹ سب ٹری ہے. اور آخر میں جو ان تینوں میں سب سے مشکل کیس تھا وہ تھا کہ اگر ایک نوڈ جو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز دونوں موجود ہیں، تو تب کیا کاروائی کرنی پڑے گی. اب یاد دہانی کے لیے میں آپ کو اس سلائیڈ کی طرف لیے چلتا ہوں جس میں ہم نے وہ تیسرا کیس ہینڈل کیا تھا، کیونکہ یہ سب سے مشکل بھی تھا، اور اس میں یہ بھی نظر آیا کہ جو دوسرا کیس ہے، یعنی ایک نوڈ جس کا لیفٹ یا رائٹ چائلڈ یا سب ٹری ہیں، وہ کیس بھی اس میں موجود تھا. تو آئیے یاد دہانی کے لیے اس سلائیڈ کو دوبارہ دیکھتے ہیں جس میں ہم ایک نوڈ ایسے نوڈ کو ڈیلیٹ کرتے ہیں جس کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز دونوں موجود ہیں. یہ آپ کے سامنے ایک ٹری ہے، بائنری سرچ ٹری، جس میں جو نوڈ ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نمبر 2 والا ہے، یعنی اس میں جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ نمبر 2 ہے. اب جو ہم نے کاروائی سوچی تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ یہ بائنری سرچ ٹری ہے تو اس میں ڈیٹا اگر ان آرڈر ٹریورسل کی جائے تو وہ ایک سارٹڈ آرڈر میں آتا ہے. تو ہم نے طریقہ کار یہ اپنایا کہ جو ڈیلیٹ کرنے والا نوڈ ہے اس کا ان آرڈر سکسیسر ڈھونڈا جائے. میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو نوڈ ڈیلیٹ کرنا ہے اس کے رائٹ سب ٹری میں جاؤ اور سب سے چھوٹا ایلیمنٹ، یعنی کہ اس کے رائٹ سب ٹری میں جو سب سے چھوٹا نمبر ہے اس کیس میں، اس کو ڈھونڈو، اور وہ جب نکل آئے تو اس کے ساتھ اس ویلیو کو ایکسچینج، بلکہ ادھر سے ویلیو کاپی کر لو. تو دیکھیے کہ نمبر 3 جو ہے وہ رائٹ سب ٹری کا سب سے چھوٹا نوڈ ہے، اور اگر آپ اپنے سارٹڈ آرڈر یا ان آرڈر ٹریورسل کو سامنے رکھیں تو 2 نمبر کا جو ان آرڈر سکسیسر، یعنی کہ اس کے بعد جو آنے والا نمبر ہے وہ 3 ہے. جب ہمیں یہ نوڈ ملا تھا تو دیکھیے ہم نے کیا کیا. ہم نے اس 3 نمبر کو لے کے یہ نوڈ جس کو ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ وہ 3 نمبر بھی ڈال دیے. یعنی آپ دیکھیے کہ اس وقت اس ٹرانزیشن ٹری کے اندر یہ نمبر 3 جو ہے اب 2 جگہ موجود ہے. جب یہاں پہ ہم اس کو لے آئے تو پھر ہم نے کسی طرح یہ جو ان آرڈر سکسیسر والا نوڈ تھا اب اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے. اور اگر دیکھیے کہ یہ ان آرڈر سکسیسر جو ہے یہ اس صورت میں یہ کیس 2 والا نوڈ ہے، یعنی اس کا صرف رائٹ چائلڈ ہے. تو ہمارے پاس پہلے سے یہ طریقہ موجود ہے کہ ایسے نوڈ کو کیسے ڈیلیٹ کرتے ہیں. اور اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے دیکھیے میں نے سلائیڈ چینج کی ہے، اور یہاں پہ دیکھیے میں نے کیا کیا ہے کہ 3 کا پھر وہی ان آرڈر سکسیسر دیکھیے کون ہے، 4، نمبر 4. تو 5 جو ہے جو کہ پہلے 3 کی جانب پوائنٹ کر رہا تھا، یا 5 سے جو اس کا لیفٹ پوائنٹر تھا، لیفٹ سب ٹری پوائنٹر جو 3 کی طرف پوائنٹ کر رہا تھا، اس کو میں نے اٹھا کے نمبر 4 والے نوڈ کی جانب پوائنٹ کر دیا. اور اب دیکھیے
کہ یہ 3 نوڈ جو ہے یہ نکل گیا، لیکن ہم نے نوڈ تو نکالا لیکن اس میں جو ویلیو تھی نمبر 3 وہ ہم نے اب جہاں پہ یاد رکھیے کہ نمبر 2 والا نوڈ ہوتا تھا وہاں پہ ہم نے اس کو بچا کے رکھ لیا ہے، اور اب ہمارا وہ نوڈ جو ہے اس ٹری میں سے نکل گیا ہے۔ یہ تصویری خاکے ہم نے پچھلی دفعہ بنائے، لیکن اب ہمیں اس کا C++ کوڈ بھی لکھنا پڑے گا۔ تو آئیے اب یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک کلاس بناتے ہیں بائنری سرچ ٹری، یعنی اگر آپ وہ فیکٹری کی سینس میں سوچیں تو ہم ایک فیکٹری بنانے چلتے ہیں جس میں کہ ہم بائنری سرچ ٹری بنائیں گے، اور جو اس میں سے ٹریز ایسے بن کے نکلیں گے ان کے پاس وہ میتھڈز ہوں گے جس کے ذریعے ہم ڈیٹا ڈال سکیں گے، ڈیٹا نکال سکیں گے، ڈھونڈ سکیں گے، اور جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہم ڈیٹا ڈیلیٹ بھی کر سکیں گے، اور ان آرڈر ٹریورسل یا کوئی اور طریقے سے ٹریورسل۔ تو آئیے اب وہ C++ کاروائی شروع کرتے ہیں، کیونکہ آخر کار ہم نے ڈیٹا اسٹرکچر صرف تصویری خاکوں کے ذریعے نہیں بنانا، ان ڈیٹا اسٹرکچرز نے، ان ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپس نے کسی کوڈ کی صورت میں کہیں نہ کہیں استعمال ہونا ہے، آج نہیں تو کل، اگر آپ نے نہیں کرنا تو کسی اور نے کرنا ہے۔ تو آئیے اس کا C++ کوڈ بناتے ہیں، ہم سلائیڈ کے ذریعے یہ ساری کاروائی کریں گے اور اس کے وہ میتھڈز بناتے چلے جائیں گے۔ تو دیکھیے کہ ڈیلیٹ جو ہے، جو ابھی ہم نے میتھڈ تصویری خاکے میں بنایا، بدقسمتی کہہ لیجئے یا جو صورتحال ہے کہ ڈیلیٹ اصل میں C++ کا کی ورڈ ہے، تو ہم ڈیلیٹ لفظ تو نہیں استعمال کر سکتے، ہمیں کچھ اور نام استعمال اس فنکشن کا، اس میتھڈ کا رکھنا پڑے گا۔ تو چلیے ہم یہاں پہ اس کا نام فی الحال ریموو رکھتے ہیں۔ تو ریموو کا کوڈ اب دیکھیے آپ کے سامنے آیا۔ یہ جو کوڈ ہے یہ ابھی ابھی ہم تصویری خاکوں میں ڈسکس کر رہے تھے، تو ذہن میں وہ تصویر رکھیے گا اور اس کے ساتھ وہ 3 کیسز بھی یاد رکھیے گا، یعنی ایک نوڈ جو لیف تھا، ایک ایسا نوڈ جس کا لیفٹ یا رائٹ چائلڈ ہے، اور تیسرا کہ اگر اس نوڈ کے دونوں لیفٹ اور رائٹ چلڈرن موجود ہیں۔ چونکہ یہ میتھڈ جو ہے یہ ایک کلاس کا میتھڈ ہوگا تو ہم اس کا نام ریموو رکھ رہے ہیں، ساتھ میں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹری نوڈ اسٹار یعنی کہ ایک پوائنٹر ریٹرن کرے گا، اور اس کے بعد اس کی جو آرگیومنٹ لسٹ ہے اس میں اس کو ہم ایک ٹری دیں گے، اور ساتھ ہم ایک انفو ویلیو دیں گے کہ بھئی اس ٹری کو لو اور وہ نوڈ جس کے اندر یہ انفو موجود ہے اس کو اس ٹری میں سے نکال دو۔ یعنی اگر آپ ڈیلیٹ کے بارے میں سوچیں تو آپ کو یہ 2 چیزیں چاہیے ہوں گی۔ اچھا اب فنکشن میں آئیے، ہم نے ایک ٹیمپرری ویریبل بنایا T۔ یہاں یہ میں کہتا چلوں کہ دیکھیے ہم وہ ٹیمپلیٹ والا آئیڈیا یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹری نوڈ کے بعد اینگل بریکٹس میں لفظ انٹ ہے، یعنی کہ یہ نوڈ جو بن رہے ہیں یا بنتے ہیں اس میں ہم انٹیجر ڈیٹا سٹور کریں گے۔ تو ہم نے یہاں پہ ایک ٹیمپرری ٹری نوڈ بنایا، اس کا استعمال ابھی بعد میں آئے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک ویریبل CMP کمپیئر، اس کو ویلیو دی جا رہی ہے، خود یہ انٹیجر ہے، لیکن دیکھیے ویلیو میں نے کیا کیا کہ جو انفو مجھے دی گئی ہے، یعنی کہ وہ ویلیو جس کو میں نے ڈیلیٹ کرنا ہے، اور جو ٹری نوڈ میرے پاس جب میں اس فنکشن میں آتا ہوں وہ اس ٹری نوڈ سے میں اس کی انفو ویلیو لے کے جو آرگیومنٹ کی انفو ہے اس کا ڈفرنس میں دیکھتا ہوں۔ اب اگر یہ ڈفرنس جو ہے یہ 0 سے کم ہے، یعنی یہ جو انفو مجھے دی گئی ہے اور جس ٹری نوڈ پہ میں بیٹھا ہوں اس میں جو ویلیو ہے وہ یہ انفو سے بڑی ہے، جس کی بنا پہ یہ کمپیئر جو انٹیجر ہے یہ لیس دین 0 ہو گیا۔ تو دیکھیے میں نے کیا کیا کہ میں نے ریموو کو ریکرسولی کال کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نوڈ میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں اس میں وہ انفو موجود نہیں، وہ چونکہ کمپیئر کی ویلیو لیس دین 0 ہے، اس کا مطلب ہے کہ جس نوڈ پہ میں بیٹھا ہوں یہ وہ نوڈ جس میں انفو موجود ہے وہ لازمن اگر تو ہے تو اس ٹری کے لیفٹ سب ٹری میں موجود ہے، اور اسی وجہ سے دیکھیے کہ ریموو کی جو ریکرسو کال ہے اس کو میں نے کیا بھیجا،
ٹری گیٹ لیفٹ، یعنی کہ جس نوڈ پہ میں بیٹھا ہوں اس کا لیفٹ سب ٹری، اور وہی انفو جو ہے وہ میں اس ریکرسو کال میں بھی بھجوا رہا ہوں. اچھا، جب ہم اس کال سے واپس آئیں گے تو ٹری جو ہے لیفٹ سب ٹری چانسز ہیں کہ وہ بدل گیا ہو، اور دیکھیے میں ٹری کی سیٹ لیفٹ کال کر کے اس میں یہ ٹی ویلیو اسائن کر دیتا ہوں. اب یہاں پہ ذرا سوچئے کہ اگر کمپیئر کی ویلیو لیس دین 0 تھی تو اس سے حاصل یہ ہوا کہ جو نوڈ ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور جس نوڈ پہ ہم بیٹھے ہیں وہاں پہ تو موجود نہیں، لیکن اس کے لیفٹ سب ٹری میں موجود ہے. چلیں ہم نے وہاں پہ ریموو کال کر کے اس کو تو نکال دیا، لیکن جب ہم واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ٹری کا جو لیفٹ پوائنٹر ہے اس کو چینج کر کے جو ٹی ہمارا ٹیمپرری ویریبل ہے اس کو ہم نے وہاں پہ بھیجا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرا سوچئے کہ جس نوڈ میں وہ انفو پڑی ہے وہ فرض کریں لیفٹ سب ٹری کے پہلے ہی نوڈ میں موجود ہے. اب اس نوڈ نے تو ختم ہو جانا ہے کیونکہ ریموو تو یہ کرے گی. اگر وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ پہ کوئی اور نوڈ آ سکتا ہے، جس کی بنا پہ جس نوڈ سے ہم نے یہ ریکرسو کال شروع کی تھی اس کو اپنے لیفٹ پوائنٹر کو ری ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اب یہ تو ہوئی کاروائی کہ اگر یہ کمپیئر کی ویلیو لیس دین 0 تھی تو ہم لیفٹ سب ٹری کی جانب چلے گئے. لیکن آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر کمپیئر کی ویلیو اگر گریٹر دین 0 ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو واپس ہم سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے، کمپیئر کی ویلیو اگر گریٹر دین 0 ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو انفو والا نوڈ ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور جس جگہ ہم بیٹھے ہیں وہ نوڈ اس کے رائٹ سب ٹری میں موجود ہے، جس کی بنا پہ دیکھیے کہ پھر وہی ریکرسو کال، البتہ دیکھیے اس کی پیرامیٹر لسٹ میں اب کیا جا رہا ہے، ٹری گیٹ رائٹ، یعنی جس نوڈ پہ میں بیٹھا ہوں اس کے رائٹ سب ٹری کا پوائنٹر میں بھجوا رہا ہوں اور ساتھ وہی انفو فیلڈ. اور جب میں اس ریموو سے واپس آیا تو وہی وجہ، یعنی کہ رائٹ سب ٹری بھی ری ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو بھی مجھے نیا پوائنٹر آئے گا وہ میں اس ٹری نوڈ پہ جہاں سے میں نے ریکرسو کال شروع کی تھی اس کا میں رائٹ چائلڈ بنا دوں گا. اچھا آگے چلتے ہیں. تو اب یہ کیس آیا کہ جو نوڈ ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے وہ وہی ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، یعنی کہ یہ جو ٹری ویریبل ہمیں دیا گیا ہے انفو اس میں ہی موجود ہے. تو اب یہاں پہ ہمیں وہ کیسز دیکھنے پڑیں گے کہ آیا یہ نوڈ لیف نوڈ ہے، یہ ایسا نوڈ ہے جس کا لیفٹ اور رائٹ چائلڈ ہے، یا اس کے دونوں موجود ہیں لیفٹ اور رائٹ سب ٹری. اور اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایلس اف جو ہے اس کے اندر لیفٹ بھی اور رائٹ دونوں کو چیک کیا جا رہا ہے کہ آیا یہ دونوں نل تو نہیں ہیں. اگر یہ دونوں نل نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ ہمارا تیسرا کیس ہے، یعنی اس ٹری نوڈ کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹری موجود ہیں. تو میں اس اف اسٹیٹمنٹ کے اندر آیا جہاں پہ میں نے دیکھیے ایک لوکل ویریبل من نوڈ بنایا ہے. یہاں پہ میں یہ بات کہتا چلا جاؤں کہ یہ من نوڈ جو ہے یہ اس بلاک کے اندر لوکل ہوگا، یعنی کہ اس فنکشن میں نہیں بلکہ اس فنکشن کے اس بلاک کے اندر، اس اف اسٹیٹمنٹ کے اندر. یہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ C++ میں آپ کر سکتے ہیں. خیر آگے چلیے. من نوڈ کو اب میں نے ویلیو اسائن کی ایک فنکشن کال کر کے فائنڈ من، اور دیکھیے میں نے اس کو کیا کہا کہ فائنڈ من ٹری گیٹ رائٹ. آپ کو اگر وہ تصویری خاکہ یاد ہو تو ہم نے کیا کیا تھا، یاد ہو کہ جب ہم وہ نمبر 2 والا نوڈ ڈیلیٹ کر رہے تھے تو ہم نے یہ کیا تھا کہ نمبر 2 کے رائٹ سب ٹری میں جو سب سے چھوٹا نوڈ ہے یا سب سے چھوٹی ویلیو والا نوڈ ہے اس کو ہم نے تلاش کیا تھا، اور اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ نوڈ جو ڈیلیٹ ہونے والا ہے وہ والا نوڈ جو ہم ڈھونڈیں گے وہ اس کا ان آرڈر سکسیسر ہوگا. اور ہم یہ کریں گے کہ جب ہمیں وہ نوڈ ملے گا رائٹ سب ٹری میں جہاں پہ بھی ہے
اس میں جو ویلیو پڑی ہے وہ ہم نکال کے اس والے نوڈ جس کو ہم ڈیلیٹ کرنے لگے ہیں یہاں پہ ڈال دیں گے. اچھا اگر تو باتیں وہ یاد آپ کو آئیں تو وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ سلائیڈ پہ کوڈ کی جانب دیکھیے کہ من نوڈ کو میں نے من سے جو مجھے نوڈ واپس آیا یعنی کہ ان آرڈر سکسیسر نوڈ وہ میں نے من نوڈ میں سیو کر لیا. اس کے بعد دیکھیے میں نے کیا کیا کہ جس نوڈ پہ میں بیٹھا ہوں وہ یہ ٹری پوائنٹر جو ہے اس کو پوائنٹ کر رہا ہے. دیکھیے میں نے اس کی سیٹ انفو کو کال کیا اور انفو کو میں نے کیا دیا من نوڈ گیٹ انفو یعنی کہ وہ جو ان آرڈر سکسیسر مجھے ملا ہے جس میں کہ اس نوڈ کے اندر جو ویلیو اس کے بعد جو اگلی ویلیو ہے سورٹڈ آرڈر میں وہ میں نے نکال کے اس نوڈ میں اب ڈال دی اور پھر ہم نے ریموو کو ریکرسولی کال کیا اور اس کو میں نے رائٹ سب ٹری دیا اور ساتھ دیکھیے کہ میں اب انفو نہیں دوں گا کیونکہ وہ تو میں نے ڈیلیٹ کرنی ہے. میں نے ڈیلیٹ کرنی ہے جو وہ مجھے ان آرڈر سکسیسر والی ویلیو چاہیے. لیکن ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ ان آرڈر سکسیسر کی ویلیو اور اس نوڈ کی ویلیو اب دونوں ایک ہی ہیں تو اگر میں چاہوں تو یہاں پہ میں انفو بھی بھیج سکتا تھا لیکن کلیئرٹی کے لحاظ سے کہ بھئی میں اگر یہ پڑھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں تصویر مکمل رہے میں نے من نوڈ کے اندر جو انفو پڑی ہے وہ میں نے بھجوائی ہے ریموو کو ریکرسو کال کے ذریعے. اور دیکھیے میں نے جو ویلیو مجھے واپس ملتی ہے اس کو میں ٹی لوکل ویریبل میں سٹور کرتا ہوں اور پھر جس نوڈ پہ میں بیٹھا ہوں اس کے سیٹ رائٹ کال کر کے میں یہ ٹی بھجوا دیتا ہوں. اور اس کی وجہ وہی ہے کہ جب میں رائٹ سب ٹری کے اندر کوئی ڈیلیشن کروں گا اس کی بنا پہ رائٹ سب ٹری چینج ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے مجھے جو ٹری نوڈ ہے اس کا رائٹ پوائنٹر جو ہے اس کو ری ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اب یہ تو تھا کیس 2. بقیہ ہمارے پاس کیس 1 یا جو ابھی ہم نے کیا معذرت وہ کیس 3 تھا. ہمیں کیس 2 اور کیس 1 کو بھی ہینڈل کرنا ہے یعنی کہ جو نوڈ ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا یا تو لیفٹ یا رائٹ سب ٹری ہے یا وہ خود لیف نوڈ ہے. جو اوپر والی اسٹیٹمنٹ جو بھی آپ کو میں نے دکھائی تھی اسکرین پہ وہ کیس ہینڈل کر رہی تھی کہ ٹری نوڈ جو ہم ڈیلیٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹری موجود ہیں. تو آئیے سلائیڈ پہ یہ واپس ہم اس کاروائی کو مکمل کرتے ہیں. یہ ایلس جو ہے اب کیس 1 اور بلکہ آپ دیکھیں گے کہ کیس جو شروع والا کیس تھا جس میں کہ وہ لیف نوڈ ہے وہ بھی ہینڈل ہو جائے گا اور کیس 2 بھی ہینڈل ہو جائے گا. اب میں نے پھر اس بلاک کے اندر ایک ٹیمپرری ویریبل ٹری نوڈ ٹو ڈیلیٹ بنایا ہے اور اس کو میں جو ٹری مجھے ملا ہے وہ ویلیو اسائن کر دیتا ہوں. اس کا استعمال ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے آ جائے گا. اب میں نے چیک یہ کرنا ہے کہ آیا میں لیف نوڈ ہوں یا میں وہ نوڈ ہوں جس کا لیفٹ یا رائٹ چائلڈ ہے. تو اس میں جو گیٹ لیفٹ ایکول نل کیس ہے اس کو میں پہلے دیکھتا ہوں اور ذرا سوچیے یہ میں آپ کے لیے ایکسرسائز چھوڑے دیتا ہوں کہ یہ کیس جو ہے یہ لیف نوڈ والا کیس بھی ہینڈل کر لے گا کہ اگر ٹری کا گیٹ لیفٹ نل ہے تو پھر میں نے یہ کرنا ہے کہ ٹری کا جو رائٹ والا ہے اس کو میں ٹری کو اسائن کر دوں اور دیکھیے کہ اگر گیٹ رائٹ نل ہوگا تو یہ ٹری بھی نل ہو جائے گا یعنی کہ جو نوڈ ڈیلیٹ کرنا جا رہا ہوں اس کی طرف جو پوائنٹر ہے وہ میرا نل ہو جائے گا. اگر ٹری گیٹ رائٹ نل ہے یعنی کہ اس کا رائٹ چائلڈ کوئی نہیں ہے تو ٹری جو ہے اس کو میں گیٹ لیفٹ سے ریپلیس کر دوں گا کیونکہ یہی اس کا ان آرڈر سکسیسر بنتا ہے یا سکسیسر کی طرف پوائنٹ ہو جاتا ہے. اور آخر میں ٹری کو نل کر دیتا ہوں اور پھر دیکھیے کہ ڈیلیٹ کال کر کے نوڈ ٹو ڈیلیٹ میں اس کو پوائنٹر دیتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹری نوڈ جو اب میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے اس نے جو میموری لی ہوئی تھی وہ اب میں ریلیز کر دوں. اچھا جب ہم نے وہ کیس ہینڈل کیا تھا کہ ایک نوڈ کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز دونوں موجود ہیں تو ہم نے رائٹ سب ٹری کے اندر ان آرڈر سکسیسر ڈھونڈا تھا جو کہ رائٹ سب
منیمم ویلیو والا تھا، اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ وہ رائٹ سب ٹری کا لیفٹ موسٹ نوڈ ہوگا. آپ ذہن میں دوبارہ وہ تصویری خاکہ لے کے آئیے، لیکن اگر آپ کو یاد آئے گا تو یہ بھی صورتحال تھی کہ یہ ان آرڈر سکسیسر لیفٹ موسٹ نوڈ تھا. خیر اب ہم اس طرح تو نہیں سوچتے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک ٹری جو ہے اس کا منیمم نوڈ یا منیمم ویلیو والا نوڈ کہاں پہ ہے، اور اگر تو وہ ہے تو وہ ہمیں دے دو یا اس کا ایک پوائنٹر ہمیں دے دو. تو آئیے اس فائنڈ من روٹین کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کاروائی کرے گی. اور یہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم فائنڈ من جو ہے صرف اس ڈیلیشن کے لیے بنا رہے ہیں، آپ بعد میں دیکھیں گے کہ اس فائنڈ من کا ہمیں ایک اور فائدہ بھی پہنچے گا. تو واپس سلائیڈ کی جانب دیکھیے، یہاں پہ وہ فائنڈ من روٹین ہے جو کہ ایک ٹری نوڈ لیتی ہے، اور اس کی اسمپشن یہ ہے کہ یہ جو نوڈ ہے ٹری، ایکچولی یہ ایک روٹ ہے کسی سب ٹری کا، اور جب یہ فائنڈ من اپنا کام کرے گی تو یہ ہمیں ایک ٹری نوڈ پوائنٹر ریٹرن کرے گی، یعنی جہاں پہ وہ منیمم ویلیو ہمیں ملی. تو اس نے کیا کیا کہ اگر تو وہ ٹری جو اس کو ملا ہے وہ نل ہے تو اس نے بھی نل ریٹرن کر دیا. اگر ٹری گیٹ لیفٹ نل ہے، یعنی کہ اس کا کوئی لیفٹ چائلڈ نہیں، تو دیکھیے اس نے کیا کیا، اس نے یہی نوڈ کو ریٹرن کر دیا. اور آخر میں ریٹرن ریکرسو کال فائنڈ من ٹری گیٹ لیفٹ. اچھا، جب ہم یہ ان آرڈر سکسیسر کی بات کر رہے تھے یا اس لیفٹ موسٹ نوڈ کو ڈھونڈنے کی بات کر رہے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ جب ہمیں یہ لیفٹ موسٹ نوڈ ملے گا تو اس کا لیفٹ چائلڈ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اس کا لیفٹ چائلڈ ہوگا تو پھر یہ تو نہ ہوا لیفٹ موسٹ نوڈ، پھر تو اس کا وہ لیفٹ چائلڈ جو ہے. تو اس لیفٹ موسٹ نوڈ کی نشانی کیا ہے کہ اس کا جو لیفٹ پوائنٹر ہے وہ نل ہوگا، اور اسی بنا پہ یہ فنکشن جو ہے یہ ٹری کے لیفٹ سائڈ کو دیکھتی رہتی ہے، اور جہاں پہ اس کو نوڈ ملتا ہے جس میں کہ لیفٹ پوائنٹر جو ہے وہ نل ہے، تو یہ سمجھ جاتی ہے کہ یہی وہ نوڈ ہے جس کے اندر منیمم ویلیو موجود ہے. آپ ایک ٹری کا تصویری خاکہ بنا کے کاغذ پہ یہ کاروائی ہاتھ سے کر کے دیکھیے. میں آپ کو یہاں یہ نہیں کر کے دکھا رہا، البتہ میں چاہوں گا کہ یہ فنکشن سامنے رکھیے، ایک پورا بی ایس ٹی لیں جو شروع سے جو ہم نے مثال کے طور پہ رکھا ہوا ہے، اور دیکھیے کہ یہ فائنڈ من جو ہے اس پورے ٹری میں لیفٹ موسٹ نوڈ کو ڈھونڈے گی، اور جب اس کو ملے گا تو اس نوڈ میں ویلیو کون سی ہوگی، اور آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ویلیو سب سے منیمم ہوگی اگر ہم مکمل پورے کے پورے بی ایس ٹی کو ہم اس فائنڈ من روٹین کو بھجوائیں. اچھا، واپس ذرا سلائیڈ کی جانب دیکھیے کہ اس میں ریکرسو کال جو ہے وہ بالکل آخر میں ہے، یعنی پہلے ایک اف اسٹیٹمنٹ ہے جو ٹری نل کو چیک کرتی ہے، پھر ٹری گیٹ لیفٹ نل کو چیک کرتی ہے اور ریٹرن ٹری کر دیتی ہے. یہاں تک تو کوئی ریکرسو کال نہیں، لیکن جو آخری اسٹیٹمنٹ ہے ریٹرن فائنڈ من، یہاں پہ اب وہ ریکرسو کال ہے، لیکن یقیناً ہم اس کو ایک مختلف پیرامیٹر بھجوا رہے ہیں، یعنی ٹری گیٹ لیفٹ. اچھا، اس میں دیکھیے کہ فائنڈ من جو ہے یہ آخر میں ہے. اگر آپ کو ایسی نظر آئے کہ ایک فنکشن میں کہیں ریکرسو کال نہیں، اس کے بالکل آخر میں ہے، یعنی کہ اس کی آخری اسٹیٹمنٹ میں ہے، تو اس کو کہتے ہیں ٹیل ریکرجن. ٹیل کا مطلب دم، یعنی کہ اس فنکشن کی دم، یعنی اس فنکشن کے بالکل آخر میں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ ٹیل ریکرجن نظر آئے تو اس کو اصل میں آپ لوپ سے ریپلیس کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر سوچئے کہ میں نے سارے فنکشن کے اندر نان ریکرسو کاروائی کی، میری مختلف سٹیٹمنٹس تھی، اور آخر میں میں نے کہا کہ اب واپس جاؤ یا اس فنکشن میں دوبارہ جاؤ اور کچھ اور کرو، اور وہ کام جو ہے آپ یہاں پہ دیکھیں گے یا دیکھا ہے آپ نے کہ ہم اس ٹری کا گیٹ لیفٹ پوائنٹر بھجوا دیتے ہیں. یہ بھی میں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز چھوڑے دیتا ہوں، آپ کتاب میں بھی پڑھ کے دیکھیے کہ یہ ٹیل ریکرجن کو ہم لوپ سے کیسے ریپلیس کرتے ہیں. یہ کاروائی کافی آسان ہے. میں یہ آپ کے ذہن نشینی کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو ٹیل ریکرجن نظر آئے
تو آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ اس کو لوپ سے ریپلیس کر دیں، اور اس کی بنا پہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ ریکرجن اسٹیک جو بنتا ہے، دیکھیے ریکرسو کالز جو ہیں آخر فنکشن کالز ہیں، اور اس میں وہ ساری کاروائی ہوتی ہے جس میں وہ اسٹیک میں ویریبلز بنائے جاتے ہیں، پھر اس فنکشن میں آپ جاتے ہیں، پھر اس فنکشن میں کچھ ہوتا ہے اور اس سے پھر آپ واپس آتے ہیں، اس ساری کاروائی سے آپ بچ جائیں گے. تو یہ آپ ایز اے ریڈنگ اسائنمنٹ دیکھیے کہ ٹیل ریکرجن کیا ہوتی ہے اور اس کو لوپ سے کیسے ریپلیس کرتے ہیں، اور یہ بھی ایز این ایکسرسائز لے لیجئے کہ یہ فائنڈ من جو آپ کو میں نے ابھی دکھائی ہے یہ ریکرسو ہے. اس کو آپ اس کی نان ریکرسو فارم سے، جس میں ایک لوپ ہوگا، اس سے ریپلیس کر کے دیکھیے، اور دیکھیے کہ آپ کو وہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے جو کہ ریکرسو کال سے حاصل ہوتا ہے. اچھا، واپس ہم سی پلس پلس جو ہم اپنی کلاس بنا رہے ہیں اس کی جانب چلتے ہیں. تو واپس سلائیڈ کی اپنے اسکرین کی جانب دیکھیے. اب ہم بائنری سرچ ٹری کلاس بنانے کے لیے تیار ہیں. میں نے یہ ریموو میتھڈ جو تھا آپ کو سی پلس پلس میں اس لیے دکھایا کہ ہم نے اس کو تصویری خاکوں سے پہلے ساری ڈیلیٹ کی کاروائی دیکھی، اور اس کے بعد ہم نے سوچا کہ چلو اس کا سی پلس پلس کوڈ بھی دیکھ لیتے ہیں. لیکن اب ہم تیار ہیں کہ ہماری جو بائنری سرچ ٹری کلاس یا فیکٹری ہے اس کو مکمل طور پہ ڈیزائن کیا جائے. اچھا، جیسے کہ اب ہم کرتے آ رہے ہیں، یہ ہمارا کچھ انداز بن گیا ہے کہ ہم ہر کلاس کا ایک انٹرفیس بناتے ہیں جو کہ ہم اس کلاس ڈاٹ ایچ فائل میں رکھتے ہیں. اس کے اندر اس کلاس کے اسٹیٹ ویریبلس ہوتے ہیں اور اس کے وہ میتھڈز ہوتے ہیں پبلک اور پرائیویٹ. خاص طور پہ پبلک میتھڈ، کیونکہ یہ پبلک میتھڈ ہی ہیں جو کہ دوسرے استعمال کرنا چاہیں گے، یا ان کے ذریعے ان کو پتا چلے گا کہ یہ کلاس کے جو آبجیکٹس بنتے ہیں وہ کون سے میتھڈز ایکسپٹ کرتے ہیں یا ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں. تو اس بنا پہ آئیے ہم ایک ڈاٹ ایچ فائل پہلے بناتے ہیں جس میں ہم یہ ایک انٹرفیس بنائیں گے، اور جو فیکٹری سے ہمارے بائنری سرچ ٹری آبجیکٹس بنیں گے ان کے ایٹریبیوٹ ویریبلس جو کہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو آئیے سلائیڈ کی جانب کہ بائنری سرچ ٹری ڈاٹ ایچ میں نے شروع میں یہ ایک ایف اینڈ ڈیف ڈالی ہے جو کہ ایک یہ لمبا سا ایک کانسٹنٹ ہے، اس کو چیک کرتا ہے کہ بائنری سرچ ٹری انڈرسکور ایچ کہیں ڈیفائنڈ تو نہیں ہے، اور اگر تو وہ نہیں ڈیفائنڈ ہے تو پھر اس کو وہ ڈیفائن کر دیتی ہے. یہ ایک پروگرامنگ ٹرک سمجھ لیجئے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ بعض کا ایک ڈاٹ ایچ فائل بار بار انکلوڈ کرتے ہیں ایک ہی فائل کے اندر کسی بنا پہ. تو اگر میں یہ ٹرک استعمال نہ کروں تو ایک دفعہ انکلوڈ ہوگی فائل، اور جب دوسری دفعہ انکلوڈ ہوگی تو اس میں وہی ڈیکلریشنز دوبارہ آ جائیں گے، اور کمپائلر کہے گا کہ بھئی یہ تم ریڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہو کیونکہ ابھی پہلے تو تم نے اس کو ڈیفائن کیا. خیر، اس کو میں ادھر ہی چھوڑتا ہوں، یہ آپ کو کافی نظر آئے گا. اس کے بعد آئی او اسٹریم کو ہم نے انکلوڈ کیا، اور اس کے بعد دیکھیے کہ میں ایک فارورڈ ڈیکلریشن کر رہا ہوں بائنری سرچ ٹری کی، لیکن میں نے ابھی اس کلاس کے اندر کچھ نہیں ڈالا. اچھا، یہاں پہ میں فوراً اگلی اسکرین پہ جاتا ہوں کیونکہ وہاں پہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے یہ کلاس بائنری سرچ ٹری سیمی کولن جو آپ کے سامنے آخری اسٹیٹمنٹ ہے یہ ایسے ہی لکھ کے کیوں چھوڑ دی، اور اوپر کامنٹ میں نے لکھا ہے فارورڈ ڈیکلریشن. تو اگلی اسکرین پہ دیکھیے کہ میں جو کلاس پہلے ڈیفائن کر رہا ہوں وہ بائنری نوڈ ہے، کیونکہ میرے ٹری کے اندر اصل میں یہ بائنری نوڈ ہی موجود ہے جس کے اندر ڈیٹا ہوگا، اور ان نوڈز کو میں لنک کر کے بائنری سرچ ٹری بناؤں گا. پھر وہی میں نے ٹیمپلیٹ کی بات شروع میں کر دی کہ بھئی یہ بائنری نوڈ جو ہے لازمی یہ نہیں کہ اس میں انٹیجرز ہوں گے، اس میں اور قسم کا بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے. اس بنا پہ میں نے ٹیمپلیٹ سے بات شروع کی. پھر دیکھیے میں نے کلاس بائنری ٹری نوڈ کو شروع کیا، اور اس میں پہلے 3 اسٹیٹ ویریبلز ان کو کہتے ہیں، یہ ایٹریبیوٹ ویریبلز ہیں، وہ میں نے ڈالے. اس میں سب سے پہلے ہے ای ٹائپ ایلیمنٹ، یہ وہ ڈیٹا ہے جو اس نوڈ میں ہوگا، اور چونکہ یہ بائنری نوڈ ہے تو اس کا ایک لیفٹ چائلڈ بھی ہو سکتا ہے، اس کا رائٹ چائلڈ بھی ہو سکتا ہے، جس کی بنا پہ میں نے یہ 2 پوائنٹرز یہاں پہ ڈکلیئر کیے ہیں.
اس کے بعد بائنری نوڈ کا کنسٹرکٹر آیا جس کو میں نے کانسٹ ای ٹائپ ایمپرسینڈ دی ایلیمنٹ، یہ اس کی آرگیومنٹ لسٹ ہے. اس کے بعد میں نے اس کو بائنری نوڈ اسٹار ایل ٹی اور بائنری نوڈ اسٹار آر ٹی، یہ 3 پیرامیٹرز بھجوائے کہ یہ 3 چیزیں لو کنسٹرکٹر، اور اگر ہمیں کوئی کال کرے گا ان 3 چیزوں کے ساتھ تو ہم اس کو ایک بائنری نوڈ بنا دیں گے. اور اس کے بعد دیکھیے یہ سینٹیکس شاید آپ نے پہلے نہیں دیکھا کہ میں نے اس کنسٹرکٹر کی باڈی ابھی شروع نہیں کی، میں نے یہ کولن ڈال کے امیڈیٹلی یہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے فنکشن کالز ہیں. پہلی کال ہے ایلیمنٹ جس کو میں دا ایلیمنٹ بھجوا رہا ہوں، کاما دوسری کال ہے لیفٹ ایل ٹی، اور تیسری کال ہے رائٹ آر ٹی، اور اس کے بعد پھر کرلی بریسز اوپن اور کلوز. اچھا یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ یہ اگر آپ اس بائنری نوڈ کو دیکھیں تو اس کے اندر 3 ایٹریبیوٹس اوپر اگر دوبارہ دیکھیں تو ای ٹائپ ایلیمنٹ، بائنری نوڈ لیفٹ اور بائنری نوڈ رائٹ، یہ 3 اس کے اندر ایٹریبیوٹس ہیں، اسٹیٹ ویریبلس ہیں. لیکن یہ سوچئے کہ یہ جو کلاس میں ہم نے ایٹریبیوٹ ویریبلز رکھے ہیں یہ بھی ایک ٹائپ کے ہیں، یعنی کہ یہ بھی کسی کلاس کے ویریبلز ہیں یا کسی کلاس فیکٹری سے یہ بنوائے جاتے ہیں. ہم نے یہ ویریبلز ایک اور کلاس میں ڈال دیے، لیکن اس کو بنانے کے لیے بھی وہ دوسری فیکٹری جو ہے وہ استعمال ہوگی. یعنی کہ اگر آپ اس بائنری نوڈ کے بارے میں سوچیں تو جب بائنری نوڈ بنے گا تو اس کے اندر موجود ای ٹائپ ایلیمنٹ یہ ایک فیکٹری کال ہوگی، کیونکہ اگر ای ٹائپ جو ہے وہ اسٹرنگ ہے، کسٹمر ہے یا کسی اور ٹائپ کا ہے یا کسی اور کلاس کا ہے، تو جب یہ ایلیمنٹ ویریبل بنے گا تو اس کلاس کا کنسٹرکٹر کال ہوگا جس کی بنا پہ وہ آبجیکٹ وہ فیکٹری بنائے گی. اس کے بعد ہمارے کیس میں بائنری نوڈ اسٹار لیفٹ ہیں اور بائنری اسٹار رائٹ ہیں جو کہ ایکچولی پوائنٹرز ہیں، لیکن اس میں بھی کنسٹرکٹر انوالو ہو جاتا ہے. تو اب تک جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ویریبل بنتا ہے یا کریٹ ہوتا ہے تو اس کا کنسٹرکٹر ضرور کال ہوتا ہے، اور اس بنا پہ ہمیں اس کنسٹرکٹر کو جو پیرامیٹرز بھجوانے ہوتے ہیں وہ یا تو ہمیں ایکسپلیسٹلی دینے پڑتے ہیں، یا اگر وہ سمپل ڈیکلریشن ہے تو پھر اس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے. اب واپس سلائڈ پہ دیکھیے کہ میں نے کولن کے بعد ایلیمنٹ لفظ جو ہے وہ ایکچولی اس کا ایٹریبیوٹ ویریبل ہے وہ لکھ، اور اس کے بعد پرنتھیسز میں دی ایلیمنٹ جو کہ ایک پیرامیٹر تھا بائنری نوڈ کنسٹرکٹر کو وہ ڈال دیا. یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک فنکشن کال ہے، لیکن یہ فنکشن کال ایکچولی اس کنسٹرکٹر کو جا رہی ہے، وہ کنسٹرکٹر کی کال ہے. اور یہ کنسٹرکٹر کس کا ہے؟ ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے ای ٹائپ کلاس کا، یا ای ٹائپ اس کی ٹائپ ہے. اور چونکہ یہ ٹیمپلیٹ ہے وہ تو خیر اس طرح ہوا کہ بھئی یہ ٹائپ پیرامیٹر ہے، لیکن اس کو چھوڑیے، میں مثال یہ دے رہا ہوں کہ فرض کریں ای ٹائپ اسٹرنگ ہے، تو اگر میں ای ٹائپ لفظ کی جگہ یہاں پہ اسٹرنگ لگا دوں تو ڈیکلریشن کیا بنی؟ اسٹرنگ ایلیمنٹ. اب جیسے کہ میں نے کہا کہ جب بھی یہ ڈیکلریشن ہوگی تو اس کا کنسٹرکٹر کال ہوگا، اور کنسٹرکٹر جو ہے وہ یا ڈیفالٹ یا کوئی ایکسپلیسٹ کنسٹرکٹر کال ہوگا. تو کولن کے بعد یہ ایلیمنٹ کے بعد پرنتھیسز میں دا ایلیمنٹ اصل میں اگر ای ٹائپ اسٹرنگ ہے تو اس کا کنسٹرکٹر کال کر رہا ہے اور اس کو یہ دی ایلیمنٹ بھجوایا جا رہا ہے. اب اگر یہ ایلیمنٹ جو ہے انٹیجر ہے تو وہ انٹیجر سٹور ہوگا. خیر ای ٹائپ کو اس کی جو ایکچوئل ٹائپ ہے اس کو چھوڑیں، یہ ضرور دیکھیں کہ یہ جو کولن کے بعد ایک انداز ہے لکھنے کا، یہ اصل میں یہ جو ہمارے 3 ایٹریبیوٹ ویریبلز یا اسٹیٹ ویریبلز ہیں، یہ چونکہ کسی کلاس کو بلانگ کرتے ہیں تو ان کے کنسٹرکٹرز کو ہم ایکسپلیسٹلی کال کر رہے ہیں. البتہ کنسٹرکٹر میں اس کلاس کا نام نہیں بلکہ اس ویریبل کا نام استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں کوئی ایسی ایمبیگوٹی نہیں، کیونکہ لفظ ایلیمنٹ جو ہے یہ اس کا ایک واحد اسٹیٹ ویریبل ہے، اور اس ڈیکلریشن سے جو کہ اوپر موجود ہے یہ بات بالکل واضح ہے، اس میں کوئی اختلاف کوئی نہیں کر سکتا
کہ یہ ایلیمنٹ کی ٹائپ کیا ہے. چونکہ وہ ٹائپ جو ہے وہ یہاں پہ فیصلہ کن انداز سے نکل سکتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ یہ بھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کنسٹرکٹر کون سا کال ہوگا. اس کے بعد پھر دوسرے کنسٹرکٹرز لیفٹ اور رائٹ کال ہو رہے ہیں، جو کہ ہمارے بائنری نوڈ کے ہی کنسٹرکٹر کو کال کرے گا، اور اس کے بعد اس فنکشن کی باڈی جو ہے یا اس کنسٹرکٹر کی باڈی ایمٹی ہے. یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اتنی تفصیل سے شاید آپ کو تسلی نہ ہو کہ یہ جو میں نے لکھنے کا ایک انداز اپنایا ہے سی پلس پلس کوڈ کا، یہ آخر اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں میں نے ایسے کیا. اب ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنی کتاب یا جو ہم نے ریفرنس کے طور پہ کتابیں استعمال کی ہیں اس کورس میں یا کر رہے ہیں، اس میں آپ کو یہ ضرور سینٹیکس نظر آئے گا، تو اس لیے آپ کو خود یہ جاننا پڑے گا یا سمجھنا پڑے گا کہ اس سینٹیکس کا مطلب کیا ہے. تو یہاں پہ میری فی الحال تجویز یہ ہوگی کہ آپ اس کے بارے میں اپنی سی پلس پلس کی کتاب میں پڑھیے. دوسرا، انٹرنیٹ کے اوپر بھی آپ کو اس کے بارے میں کافی ریفرنسز مل جائیں گے، تو آپ اس کو بھی دیکھیے کہ یہ جو کنسٹرکٹر میں کولن کے بعد لوکل ویریبلز یا وہ جو اسٹیٹ ویریبلز ہیں ان کا موجود ہونا، اس سے اصل میں ہوتا کیا ہے. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہاں پہ تو میں نے اتنی وجہ نہیں بتائی کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے، لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں جو کہ شاید ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں، جس میں آپ کو یہ سینٹیکس لازماً استعمال کرنا پڑے گا. وہاں پہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، لیکن وہ گفتگو میں فی الحال یہاں نہیں کروں گا. یہ ضرور تجویز میری آپ کے سامنے ہے کہ آپ اس کے بارے میں اپنی سی پلس پلس کتاب ضرور پڑھیے. اچھا، واپس آپ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. ایک اور اسٹیٹمنٹ رہ گئی ہے، وہ ہے فرینڈ کلاس بائنری سرچ ٹری ای ٹائپ سیمی کولن. اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو کی ورڈ فرینڈ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. فرینڈ بیسکلی اس کیس میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بائنری نوڈ کے جو اسٹیٹ ویریبلس ہیں ان کو یہ بائنری سرچ ٹری کلاس جو ہے وہ بھی ایکسس کر سکتی ہے، یعنی کہ وہ اس کلاس کی دوست ہے تو اس کو اجازت ہوگی کہ وہ اس کلاس کے ویریبلس کو ایکسس کر سکے. یہ فرینڈ جو ہے آپ میتھڈز کے لیے استعمال کر چکے ہیں کہ کوئی میتھڈ جو ہے وہ کسی کلاس کا ایک فرینڈ میتھڈ بن جاتا ہے. لیکن یہاں پہ جو میں آپ کی جس چیز کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے میں نے فرینڈ کلاس بائنری سرچ ٹری، نوڈ نہیں، بائنری سرچ ٹری ڈال دی ہے. اب تک اگر آپ سوچیں پچھلی 2-3 اسکرینوں میں نے بائنری سرچ ٹری کلاس جو ہے وہ تو ڈیفائن کی، اس کے بارے میں ابھی تک میں نے کچھ نہیں کہا، صرف یہ نام میں نے تجویز کیا تھا. بلکہ میں آپ کو پچھلی سلائیڈ پہ لے کے چلتا ہوں جہاں پہ دیکھیے یہ جو آخری 3 لائنیں تھیں جو شروع ہوتی ہیں کامنٹ سے کہ بائنری نوڈ اینڈ فارورڈ ڈیکلریشن، اور فارورڈ ڈیکلریشن دیکھیے آخر میں کیا ہے، کلاس بائنری سرچ ٹری. اب یہ جو ساری کاروائی ہے یہ ایکچولی کمپائلر کے لیے ہے. یاد رہے کہ آپ جب پروگرام کمپائل کرتے ہیں تو کمپائلر جو ہے آپ کی فائل کو اوپر سے نیچے پڑھتا ہے. اب اگر آپ اپنے آپ کو کمپائلر سمجھیں تو اگر یہ بائنری سرچ ٹری لفظ جو ہے وہ فرینڈ والی جو اسٹیٹمنٹ تھی جس میں میں نے کہا فرینڈ کلاس بائنری سرچ ٹری، یہ ایک دم آپ کے سامنے آ جاتی تو آپ فوراً کہتے کہ بھئی یہ بائنری سرچ ٹری یہ کیا چیز ہے، یہ تو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. یہ چیز سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم یہ فارورڈ ڈیکلریشن استعمال کرتے ہیں، جس سے آپ کمپائلر کو بتا یہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ بائنری سرچ ٹری ایز اے کلاس میں استعمال کرنا چاہتا ہوں ڈیکلریشنز میں، لیکن یہ اندرونی طور پہ کیا ہے یا اس کا انٹرفیس کیا ہے اس کی فی الحال ضرورت نہیں، تو اس کو تم چھوڑو. صرف یہ یاد رکھ لو پارسنگ کے دوران، میری فائل کو پڑھتے دوران، کہ میں یہ کلاس نیم جو ہے یہ فیکٹری نیم بائنری سرچ ٹری استعمال کرنا چاہتا ہوں اس کی ڈیفینیشن سے پہلے. تو واپس اگر سلائیڈ پہ آپ آئیں تو دیکھیے کہ اب فرینڈ کلاس بائنری سرچ ٹری اسٹیٹمنٹ جو آپ کو بالکل آخر میں نظر آ رہی ہے، اور فرض کریں آپ ہی کمپائلر ہیں تو یہاں پہ اب کوئی مسئلہ نہیں. فرینڈ کی ورڈ ہے، کلاس بھی کی ورڈ ہے، اور اس فارورڈ ڈیکلریشن کی وجہ سے بائنری سرچ ٹری کلاس کے بارے میں مجھے
اتنا پتا ہے کہ یہ ایک کلاس ہے اور اس کا نام جو ہے وہ بائنری سرچ ٹری ہے اور وہ ای ٹائپ ٹیمپلیٹ استعمال کرتی ہے. تو یہ پوری اسٹیٹمنٹ میں اب کوئی ایسی چیز ایسی موجود نہیں جس کے بارے میں کہوں کہ بھئی یہ مجھے پتا نہیں ہے تم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو. تو یعنی کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اب ٹھیک ہے. البتہ لازم ہے کہ یہ بائنری سرچ ٹری کلاس ہمیں بعد میں بنانی پڑے گی ورنہ یہ کاروائی مکمل نہیں ہوتی. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. یہاں پہ اب ہماری اصل میں صحیح بائنری سرچ ٹری کلاس شروع ہوتی ہے. وہی بات کہ ہم ٹیمپلیٹ سے اس کلاس کو ٹائپ پیرامیٹر دے رہے ہیں ای ٹائپ, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بائنری سرچ ٹری جو ہیں اس کے اندر صرف انٹیجر سٹور نہ ہو سکیں, اس میں کیریکٹرز بھی ہو سکیں, اسٹرنگز یا کوئی اور ڈیٹا ٹائپ جو بھی پسند کا ہے, جو کہ اس کلاس کو استعمال کرے گا وہ شخص یا وہ پروگرامر وہ اس طرح کے بائنری سرچ ٹری بنا سکے. سب سے پہلے جو ہمارا انداز رہا ہے کہ ہم پبلک میتھڈز یا پبلک ویریبلز ڈکلیئر کرتے ہیں, کیونکہ جو اس کلاس کو استعمال کرنے والا ہے اس کو اصل میں ان چیزوں سے انٹرسٹ ہے, ان چیزوں کے بارے میں وہ جاننا چاہتا ہے کہ بھئی یہ پبلک میتھڈز کیا ہیں. یہاں پہ دیکھیے میں نے 2 کنسٹرکٹرز ڈکلیئر کیے جن کا نام آف کورس بائنری سرچ ٹری ہی ہوگا, لیکن دیکھیے کہ اس کے پیرامیٹر جو پہلا ہے اس کا ہے ای ٹائپ ایمپرسینڈ ناٹ فاؤنڈ, یعنی کہ وہ ای ٹائپ ایمپرسینڈ ایک پیرامیٹر لیتا ہے ریفرنس پیرامیٹر, اور دوسرا جو ہے وہ بائنری سرچ ٹری ایز اے ریفرنس پوائنٹر لیتا ہے. اب ان کا استعمال جو ہے وہ تو خیر جو اس کلاس کو استعمال کرنا چاہے گا, لیکن ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم کس قسم کے کنسٹرکٹرز اس کلاس میں رکھنا چاہتے ہیں. خیر یہ گفتگو ہم بعد میں کریں گے جب ہم اس کا استعمال دیکھیں گے. بائنری سرچ ٹری کا ڈسٹرکٹر آیا, کیونکہ دیکھیے اس کے شروع میں یہ ٹلڈا کیریکٹر ہے. اس کے بعد آئے میرے انٹرفیس میتھڈز, جس میں سب سے پہلے ہے فائنڈ من اور اس کے بعد پھر فائنڈ میکس. یہ دونوں میتھڈز جو ہیں اگر آپ اس کلاس کے کسی آبجیکٹ یعنی کہ بائنری سرچ ٹری آبجیکٹ پہ یہ میتھڈز کال کریں گے تو یہ دونوں میتھڈ جو ہیں اس ٹری میں موجود سب سے چھوٹی ویلیو اور سب سے بڑی ویلیو جو ہے ڈیٹا ٹائپ کی یعنی کہ ای ٹائپ کی وہ واپس آپ کو دے دیں گی. اب دیکھیے یہاں پہ میں نے شروع میں بھی کانسٹ لگا دیا ہے اور آخر میں بھی کانسٹ لگا دیا ہے. کانسٹ کی جو ڈسکشن تھی آپ نے C++ میں کی تھی, یعنی کہ اگر میں اس فنکشن پیرامیٹر سے پہلے لگا دوں یا یہ فنکشن کی ریٹرن ویلیو سے پہلے لگا دوں, اور یہاں پہ شاید یہ پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فنکشن کی آرگیومنٹ لسٹ کے بعد میں کانسٹ لگا رہا ہوں. اس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ گفتگو کروں گا, اگر اس دفعہ نہیں تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. تو فی الحال یہ ذہن میں رکھیے کہ میں یہ کانسٹ کا استعمال کر رہا ہوں ان فنکشنز کی ڈیکلریشن میں, اور لگے ہاتھوں میں یہ بھی کہوں کہ یہاں دیکھیے میں کچھ پیرامیٹرز جو ہیں وہ ریفرنس کے ذریعے آرگیومنٹ میں ڈال رہا ہوں کہ یعنی کہ یہ جو فنکشن ہے فار ایگزامپل فائنڈ من یا دوسری میری جو کنسٹرکٹر بھی تھے وہ ریفرنس پیرامیٹرز لے رہے ہیں. اس کے بارے میں بھی ابھی ہم تفصیلاً انشاءاللہ ابھی یا آئندہ لیکچر میں ضرور کریں گے. تو فی الحال واپس سلائیڈ پہ آئیے, ہم اس کے بقیہ میتھڈ جو ہیں انٹرفیس میتھڈز ان کی تفصیل جو ہے وہ دیکھتے ہیں یا ایٹ لیسٹ ان کے سگنیچرز دیکھتے ہیں. اگلا میتھڈ ہے کانسٹ ای ٹائپ ایمپرسینڈ فائنڈ, اور اس کو آرگیومنٹ میں دے رہے ہیں ای ٹائپ ایمپرسینڈ ایکس اور آخر میں پھر وہی کانسٹ. یہ جو فائنڈ میتھڈ ہے یہ ایک پیرامیٹر لے گا ایکس اور ٹری میں ڈھونڈے گا کہ یہ موجود ہے کہ نہیں, یعنی کہ اس ٹری کے اندر یہ ڈیٹا ویلیو ہے کہ نہیں, کیونکہ ہم یہ بات کا جاننا چاہیں گے کہ بھئی ایک خاص ویلیو اس ٹری میں ہے کہ نہیں, کیونکہ یہ آف کورس سرچ ٹری ہے یعنی کہ ہم سرچ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ فائنڈ اصل میں ہمیں وہ سرچ کرنے کے لیے یا سرچ میں استعمال ہوگا. اس کے بعد از ایمپٹی ہے جو کہ بتائے گا کہ یہ ٹری جو ہے ایمپٹی ہے کہ نہیں, اور اس کے بعد ہمارا پرنٹ ان آرڈر میتھڈ آیا جو کہ اس ٹری کو ان آرڈر ٹریورسل کے ذریعے پرنٹ کر دے گا, یعنی کہ اگر اس میں انٹیجر سٹور ہیں تو وہ سارے انٹیجرز باہر آ جائیں گے. آگے چلیے, ہمارا انسرٹ میتھڈ جس کے بارے ہم نے پہلے گفتگو کی تھی کہ ایک بائنری سرچ ٹری میں ایک نیا نوڈ ہم انسرٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں
یہ جو ویلیو ہمیں ایز این آرگیومنٹ بھیجی گئی ہے ایکس، یہ ڈال دیں. اس کے بعد ریموو میتھڈ، یہ وہ ہمارا ڈیلیٹ میتھڈ ہے جس کا نام ہم نے چینج کر دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیلیٹ لفظ جو ہے وہ آف کورس سی پلس پلس کا ایک کی ورڈ ہے، تو وہ تو ہم استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے ہم فی الحال اس کا نام ریموو تجویز کر رہے ہیں. لیکن آپ چاہیں تو اس کو ڈیلیٹ نوڈ بھی کہہ سکتے ہیں، شاید وہ زیادہ بہتر ہے، یا کوئی اور نام جو آپ کو مناسب لگے گا. یہاں پہ آ کے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کلاس کا جو انٹرفیس ہے وہ مکمل ہو گیا. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو اس کلاس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اس فیکٹری سے بائنری سرچ ٹری آبجیکٹس بنوانا چاہتا ہے، ان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، یعنی کہ وہ انٹرفیس میتھڈز، آیا وہ میں نے سارے بنا لیے، سارے ڈکلیئر کر دیے؟ تو اگر آپ سوچیں تو میرا خیال ہے کہ جواب ہاں، یعنی کہ ہم وہ میتھڈز بنا چکے ہیں، اور میرا خیال ہے یا ہمارا خیال ہے کہ ان میتھڈ سے اب بائنری سرچ ٹری جو ہے اس کے اوپر آپ کافی کاروائی کر سکتے ہیں. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ استعمال کی وجہ سے شاید چند ایک اور میتھڈز کی ضرورت پیش آئے، خیر وہ ہم بعد میں ڈال سکتے ہیں. البتہ ایک بات ابھی رہ گئی، وہ یہ کہ ہمیں شاید کچھ پرائیویٹ میتھڈز بھی بنانے پڑیں، کچھ پرائیویٹ ویریبلز بھی بنانے پڑیں. تو آئیے سلائیڈ کی جانب دیکھیے. اسی بائنری سرچ ٹری ڈاٹ ایچ میں نے پرائیویٹ ویریبلز اور پرائیویٹ میتھڈز بھی یہاں پہ لکھے ہیں. میں پہلے ان کے بارے میں کچھ کہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے بارے میں کچھ بات کہیں گے جو کہ ضروری ہے. وہ یہ کہ دیکھیں، میں نے یہاں پہ بائنری ٹری نوڈ لے کے روٹ کو ڈکلیئر کر دیا. چلیں ٹھیک ہے، مجھے ایک روٹ نوڈ ہمیشہ چاہیے ہو. اس کے بعد میں نے کچھ میتھڈز بنائے، ایلیمنٹ ایٹ، پھر انسرٹ، پھر ریموو. یہ تو وہی نام ہے جو کہ میں پہلے استعمال کر رہا ہوں، لیکن چونکہ یہ پرائیویٹ میتھڈ ہیں اس لیے مسئلہ نہیں. اور دوسری یہ بات کہ ان کے دیکھیں سگنیچرز مختلف ہیں، یعنی انسرٹ کی آرگیومنٹ دیکھیں، جو پبلک تھا اس کے اندر صرف ای ٹائپ تھا، یہاں پہ ای ٹائپ کے ساتھ بائنری نوڈ بھی موجود ہے. یہ دیکھیے بائنری نوڈ اسٹار ایمپرسینڈ ٹی. اسی طرح ریموو، نام وہی ہے لیکن سگنیچر مختلف ہے. اسی طرح فائنڈ من اور فائنڈ میکس، ان کے بھی سگنیچرز مختلف ہیں، اور فائنڈ کا بھی. اور اس کے علاوہ میک ایمٹی اور پرنٹ آرڈر. اچھا بات یہ ہے کہ اگر یہ پرائیویٹ ہیں تو میں یہ کیوں دکھا رہا ہوں؟ یہاں پہ آپ سمجھیے یہ سی پلس پلس میں ایسی کیفیت ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکشن کو چھپا نہیں سکتے. یعنی کہ یہ ڈاٹ ایچ جو کہ اصل میں میری انٹرفیس فائل ہے، اس میں مجھے یہ پرائیویٹ ویریبلز اور میتھڈز ڈالنے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ڈاٹ ایچ فائل جو ہے اس کی بنا پہ میں امپلیمنٹیشن ڈاٹ سی پی پی فائل بناؤں گا. اس کی وجہ سے مجھے یہ سارا کچھ یہاں پہ ڈالنا پڑ رہا ہے. تو اب یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈسپلن رکھنا پڑے گا کہ جو بھی اس کلاس کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ صرف اس کا پبلک حصہ دیکھے. پرائیویٹ حصہ جو ہے موجود تو ہے، لیکن جیسے ہی لفظ پرائیویٹ نظر آیا آپ وہاں پہ نہ جائیے، اس کو آپ دیکھیے نہیں. یہ اس شخص کے لیے ہدایت ہے جو کہ اس کلاس کو استعمال کرنا چاہتا ہے. آف کورس ہم وہ شخص فی الحال نہیں، ہم تو یہ کلاس بنا رہے ہیں، ہم یہ فیکٹری بنا رہے ہیں، اس لیے یہ باتیں ہمیں یہاں پہ کرنی پڑ رہی ہیں کہ بھئی پبلک سیکشن یہ ہے اور پرائیویٹ سیکشن یہ ہے. اور بلکہ آپ کے لیے میں ایک سوال یہاں پہ تجویز کرتا ہوں کہ اس ڈاٹ ایچ فائل کے شروع میں نے کلاس بائنری نوڈ پہلے ڈکلیئر کی تھی، جس میں یاد ہے وہ فرینڈ کلاس بائنری سرچ ٹری میں نے ڈالا تھا. اب دیکھیے وہ کلاس بھی میں نے اسی فائل میں ڈال دی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ کلاس بائنری سرچ ٹری. اب یہ دو کلاسیں کیسے ایک فائل میں آ گئی؟ اور اگر وہ پہلی کلاس موجود ہے تو کیا وہ پبلک ہے یا وہ پرائیویٹ ہے؟ کیا اس ڈاٹ ایچ فائل یا اس کلاس بائنری سرچ ٹری کو استعمال کرنے والا بائنری نوڈ بھی بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب میں آپ کے لیے ایز این ایکسرسائز چھوڑتا ہوں. یہ آپ اپنی سی پلس پلس کی کتاب میں یا دوسرے ریفرنسز میں ڈھونڈیے کہ ایسا کیوں کر ممکن ہے، اور ایسا کرنے سے صورتحال کیا بنتی ہے، خاص طور پہ پرائیویٹ اور پبلک ایکسس کے لیے.
اچھا، میں نے دوسری باتیں یہاں پہ یہ بھی کہی تھی کہ یہ کانسٹ اور یہ جو ریفرنس ویریبلز ہیں یہ میں نے یہاں پہ استعمال کیے ہیں. اس کی بھی ایک وجہ ہے اور اس کے پیچھے کچھ کاروائی بھی موجود ہے کہ آخر میں ایسا کیوں کرنا چاہتا ہوں. یہ ریفرنس ویریبلز اصل میں ہوتے کیا ہیں؟ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ان ریفرنس ویریبلز کے بارے میں بات کریں گے. میں آپ سے یہ کہتا چلوں کہ آپ اگلے لیکچر سے پہلے یہ ریفرنس ویریبلز کے بارے میں ضرور پڑھیے. میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کروں گا. تب تک خدا حافظ.